پیدائش اور ابتدائی زندگی۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ یمن کے قبیلہ مراد کے ایک گاؤں قرن میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق ایک غریب خاندان سے تھا اور آپ کی زندگی نہایت سادہ تھی۔ والد کا انتقال 55 میں ہو گیا تھا، جس کے بعد آپ نے اپنی والدہ کی دیکھ بھال کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ آپ کے اندر عاجزی، انکساری اور قربانی کا جذبہ شروع سے ہی نمایاں تھا۔ دنیاوی علوم کے بجائے آپ کا زیادہ جھکاؤ دینی اور روحانی معاملات کی طرف تھا۔ عشق رسول کی گہرائی۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی نبی کریم سے محبت بے مثال تھی۔ نے رسول اللہ کو کبھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن دل کی گہرائیوں سے آپ کی محبت میں سرشار تھے۔ آپ کو جب بھی نبی کریم کے واقعات سننے کا موقع ملتا، آپ رو پڑتے اور کئی دن تک انہی باتوں میں مہو رہتے۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ سے کہا کہ مدینہ جا کر رسول اللہ کی زیارت کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ نے فرمایا، میری والدہ بیمار ہیں اور ان کی خدمت میرا فرض ہے۔ اگر حضور کو معلوم ہوتا تو وہ بھی یہی حکم دیتے کہ پہلے اپنی ماں کی خدمت کرو۔ ماں کی خدمت۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ اپنی والدہ کے انتہائی فرمان بردار بیٹے تھے۔ آپ کی والدہ نابینا تھیں اور مکمل طور پر آپ پر انحصار کرتی تھیں۔ آپ ان کی خدمت کو تو اپنی عبادت سمجھتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت اویس نے اپنی ماں کی خدمت کرتے ہوئے فرمایا، اگر میں نے اپنی ماں کی خدمت میں کوتاہی کی اور بعد قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گا۔ یہی وجہ تھی کہ جب مدینہ جانے کا وقت آیا تو آپ نے اپنی ماں کی اجازت کے بغیر یہ سفر نہیں کیا۔ دندان مبارک کا واقعہ۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے عشق رسول کی ایک عظیم مثال وہ ہے جب انہوں نے غزوہ احد میں نبی کریم کے زخمی ہونے کی خبر سنی۔ اس وقت آپ نبی کریم کے درد کو محسوس کرتے ہوئے اپنے دانت توڑنے لگے۔ روایت کے مطابق آپ نے کہا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ کون سا دانت شہید ہوا ہے تو میں صرف وہی توڑتا، لیکن میں یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی اپنے دانت توڑے نہیں جان سکا، اس لیے میں نے اپنے تمام دانت نکال دیے۔ یہ عمل ان کی بے مثال محبت کا ثبوت ہے، جس نے انہیں اہل ایمان میں ایک خاص مقام عطا کیا۔ نبی کریم کی بشارت۔ نبی کریم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے مقام و مرتبہ کے بارے میں مطلع کرتے ہوئے فرمایا، یمن میں ایک شخص ہوگا جس کا نام اویس ہوگا، وہ اپنی ماں کا خدمت گزار ہوگا، اگر وہ اللہ سے دعا کرے تو اس کی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تاکید کی کہ اگر انہیں اویس قرنی رضی اللہ عنہ ملے تو ان سے اپنی مغفرت کے لیے دعا کروائیں۔ مدینہ اور مکہ کا سفر۔ نبی کریم کے وصال کے بعد حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے حج کا ارادہ کیا۔ جب وہ مکہ مکرمہ پہنچے تو وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ یہ دونوں حضرات نبی کریم کی بشارت کے مطابق ان کی آمد کے منتظر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے درخواست کی کہ وہ ان کے لیے دعا کریں۔ حضرت اویس نے فرمایا، میں کون ہوں کہ آپ جیسے عظیم انسان کے لیے دعا کروں، لیکن اگر یہ نبی کریم کا حکم ہے تو میں دعا ضرور کروں گا۔ زہد و تقوی۔ اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی زندگی دنیاوی مال و دولت سے بے نیاز تھی۔ آپ کا لباس معمولی اور خوراک بہت سادہ تھی۔ آپ اکثر جنگلوں اور پہاڑوں میں اللہ کی عبادت کرتے تھے اور لوگوں سے دور رہتے تھے تاکہ دنیا کی چمک دمک سے متاثر نہ ہوں۔ وفات۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ 37 ہجری میں جنگ صفین کے دوران شہید ہوئے۔ دوسری روایت کے مطابق آپ کا انتقال یمن میں ہوا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہمیں بے لوث محبت، ماں کی خدمت اور دنیاوی خواہشات سے دور رہ کر اللہ کی رضا کے لیے جینے کی ترغیب دیتا ہے۔ ان کی زندگی مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ ہے کہ کیسے اپنی ذمہ داریوں اور عشق رسول کو ایک ساتھ نبھایا جا سکتا ہے۔